ایک امام مسجد نے مجھے بتایا، ایک دن میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، میرے بیٹے نے عجیب و غریب بہکی بہکی باتیں شروع کر دی ہیں، شاید کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے، یا مجھے لگتا ہے کہ جنات کا سایہ ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، آپ اسے میرے پاس بھیجیں، دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے۔ جب وہ لڑکا امام صاحب کے پاس آیا تو اس نے ملاحظہ کیا کہ وہ ایک نوعمر لڑکا ہے۔ میں نے انتہائی مشفقانہ انداز میں بات چیت شروع کی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ اس نے بتایا کہ میں نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی اور پرورش پائی جہاں کے باسیوں کو دین سے کوئی سروکار نہیں، نماز، نہ روزہ، نہ تلاوت، نہ دیگر عبادات، ہم سر تا پاؤں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے والد نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی کبھار جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے اسے اپنے والد کے ساتھ احسان کرنے کی تلقین کی۔ میں نے اسے بتایا، تمہارا اپنے والد پر سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ تم رات کی تنہائیوں میں اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے والد کی ہدایت کے لیے دعا کرو۔ لڑکے نے بہت ذوق و شوق سے یہ کام شروع کر دیا۔ جب سارے گھر والے خواب غفلت میں پڑے ہوتے تو یہ اٹھ کر وضو کرتا، نماز تہجد ادا کرتا اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کرتا رہتا۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ ایک دن اتفاق سے اس کا والد کہیں سفر پر گیا ہوا تھا۔ وہ رات کو تاخیر سے لوٹا تو اسے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ اس کا بیٹا ایک تاریک کمرے میں اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ اس نے قریب جا کر سنا تو وہ کہہ رہا تھا، اے میرے رب، میرے والد کو ہدایت نصیب فرما، اے میرے اللہ، اس کے دل کو دین کے لیے کھول دے اور اسے اہل جہنم میں نہ کرنا۔ باپ حیرت کی تصویر بن چکا تھا اور یہ سب منظر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ باتھ روم گیا، غسل کیا اور اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھنے لگا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور آئندہ سے اپنی اس روش کو بدلنے کا عہد کر لیا۔ اپنے بیٹے کا ذوق عبادت دیکھ کر وہ حسرت اور ندامت سے زاروں قطار رونے لگا۔ اس طرح یہ چھوٹا سا لڑکا اپنے والد اور سارے خاندان کی ہدایت کا باعث بن گیا۔